اب جو دوسرے مذاہب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، دین الگ چیز، عقل الگ چیز، دین الگ چیز ہے، عقل الگ چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں عقل کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے تثلیث کا۔ عیسائی کہتے ہیں تین خدا ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی ان کے عقیدوں کو ذکر کیا ہے کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ حضرت علی سے پوچھا کہ نکاح کیا چیز ہے؟ حضرت علی نے بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا سرور شہر، ایک مہینے تک خوشیاں ہیں۔ فرمایا نئے نئے دلہا دلہن ہوتے ہیں تو ابتدا میں خوشیاں ہوتی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سرور و شہرن، خوشیاں ایک مہینہ تک۔ اس نے عرض کیا ثم ماذا، حضرت پھر کیا اس کے بعد؟ آدمی نکاح کر لے، چلو ایک مہینہ تک خوشیاں ہیں، پھر؟ فرمایا لزوم مہرن، چلاکی اور چیز ہوتی ہے، عقل مند ہونا اور چیز ہوتا ہے، فرق ہے اس کے اندر۔ تو ایک انگریز آیا، اس نے کہا حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ آپ بچوں کی زندگی ضائع کر رہے ہو، سارا دن بیٹھے ہیں صفوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں، یہ دین پڑھا رہے ہو، کوئی دنیا پڑھاتے، کوئی انگریزی پڑھاتے، کوئی ان کا دماغ کھلتا، کوئی عقل کھلتا، یہ سمجھدار ہوتے، کوئی دنیا کی خبر ہوتی۔ دیکھو میرا یہ بیٹا ہے، یہ انگریزی پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا ہوشیار ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا، بڑا ہوشیار، بڑا عقل مند ہے۔ تو وہ مسجد میں بیٹھے تھے، پہلے زمانے کے اندر مسجد میں تالاب ہوتے تھے نا پانی کے وضو کرنے کے لیے، اب تو خیر وضو خانے بن گئے ہیں، پہلے دور کے اندر تالاب ہوتے تھے تو لوگ وضو کرتے تھے۔ تو حضرت نے اسے، وہ بچہ تھا بڑا سا تھا، حضرت نے اس سے پوچھا ہاں بیٹا بتاؤ اس تالاب کے اندر کتنا پیالے پانی ہے؟ اسی طرح ایک بزرگ تھے، بزرگ نابینا تھے، اور انگریز اس کے پاس آیا کہ بھی یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے؟ تو وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ہاں کوئی فوت ہو جائے تب بھی اللہ کی حکمت ہے نا، خوشی آ جائے تب بھی اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں، ہمارے اوپر جتنی بھی حالات آ رہے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے، بندے کا فائدہ ہوتا ہے، اگرچہ بندے کو نظر نہ آئے۔ تو وہ غصہ ہو کر کہنے لگا تجھے اللہ نے جو اندھا پیدا کیا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ دنیا کی عقل ہے، اور جب انسان کے پاس آخرت کی عقل پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ہر کام کے اندر یہ سوچتا ہے کہ میری آخرت کا فائدہ کیسا ہوگا۔ ایک بزرگ گئے ایک دکاندار کے پاس، سودا خریدا، سودا خریدنے کے بعد اس کو وہ سکے دیے، پہلے چاندی سونے کے سکے ہوتے تھے نا، اب تو ہمیں کاغذ تھما دیے گئے ہیں کہ بھائی خوش ہو جاؤ یہ تمہارے پاس دولت ہے۔ ہاں اصل تو دولت سونا چاندی ہے۔ تو وہ بزرگ جو ہے نا چاندی کے سکے جو ہے نا اس دکاندار کو دیے، اس نے کہا بابا یہ تو کھوٹے ہیں۔ اب وہ زور زور سے رونے لگا، تو دکاندار نے کہا بابا کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ سودا لے جائے، بھلے یہ کھوٹے ہیں۔ وہ اور زیادہ رونے لگا، لوگ جمع ہو گئے کہ بابا جی کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا؟ اگر آپ کے پاس نہیں ہے پیسے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمد
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى في مقام آخر: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله العقل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العقل رأس ديني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان الله، الحمد لله رب العالمین. سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كما يليق بشانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اتنی نعمتیں ہیں، اگر انسان گننا بھی چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو انسان گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ہمارے اندر یہ احساس ختم ہو چکا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر کتنا برس رہی ہے، اللہ کی کتنی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے. کسی کی اگر نعمت، کسی کے احسان کا احساس آدمی کو ہوتا ہے تو پھر اس کی بات ماننا آسان ہوتا ہے. جب کسی کا احسان کا احساس انسان کے دل میں نہ ہو، جیسے کوئی ایک چلتا ہوا آدمی آپ سے کہو چلو بھائی یہ کام کرو، تو آپ کہیں گے بھائی اس کا تو میرے اوپر کوئی احسان نہیں، میں کیوں مانوں اس کی بات. اگر والد صاحب کہہ دیں چلے بیٹا یہ کام کریں، تو دل میں احساس ہوتا ہے کہ والد کا احسانات ہیں میرے اوپر، والد کے میرے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں. کوئی عالم، کوئی اللہ والا کوئی بات کہہ دے، انسان سعادت سمجھتا ہے اس کی بات کو پورا کرنا. کیوں سمجھتا ہے کہ اس اللہ والے کے ہمارے اوپر احسان ہے، ہمیں دین سکھا رہے ہیں، تو اس کی بات کو ماننا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. جن کے احسان کا احساس انسان کے دل کے اندر ہو تو اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی بات ماننا آسان ہوتا ہے. تو بہرحال جو میرا موضوع ہے وہ اللہ کی ایک نعمت سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے جو عطا فرمائی ہے وہ ہے انسان کو عقل. اللہ نے عطا فرمایا. عقل بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے عقل کی.
آپ اگر اس کو گہرائی سے دیکھیں، عقل والی نعمت ہے تو انسان دوسری نعمتوں سے بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی دوسری نعمتوں سے بھی وہی انسان فائدہ حاصل کرے گا جس کے پاس عقل ہو۔ ایک مجنون آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، اس کو کیا پتا دنیا میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا نعمت ہے کیا نعمت نہیں ہے، تو وہ اللہ کی نعمتوں سے کما حقہ استفادہ نہیں کر سکتا، اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ نے عقل جیسی دولت عطا فرمائی ہے، نعمت عطا فرمائی ہے، تو باقی اللہ کی نعمتوں سے وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے، ہمیں جو عقل دی ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب جو دوسرے مذاہب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کا عقل سے کوئی تعلق نہیں، دین الگ چیز، عقل الگ چیز، دین الگ چیز ہے، عقل الگ چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں عقل کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے تثلیث کا۔ عیسائی کہتے ہیں تین خدا ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی ان کے عقیدوں کو ذکر کیا ہے کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو تین خداؤں کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اب عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہیں، اللہ تعالیٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تین خداؤں کے قائل ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تین خداؤں کو ماننا یہ تو شرک ہے، تین خداؤں کا قائل ہونا تو شرک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، تین مل کر ایک بن جاتے ہیں، تین مل کر ایک بن جاتے ہیں، خدا ایک ہے۔ تو جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی جب خدا ایک ہوا تو پھر تین نہ رہے، کہتے نہیں نہیں ہیں تین، لیکن تینوں مل کے ایک ہو جاتے ہیں۔ اب ان خبیثوں کا ایسا عقیدہ ہے جو انسان کی عقل میں بھی نہیں بیٹھتا صحیح طور پہ نا۔ جب تین خداؤں کے قائل ہوئے تو شرک ہو گیا، اور جب تین کی نفی کی تو پھر ایک ہو گیا، پھر تین تو نہ رہے نا۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے یا ان کے شاگرد ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، اس کو کڑوا گھونٹ سمجھ کر اس عقیدے کو مان لو، بس ایسے ہے، عقل میں بھلے نہ آئے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارا دین جو ہے وہ ہے جو ہمارے گرجے کے اندر ہے، جو عبادت خانے کے اندر ہے، بس دین ادھر تک محدود ہے، اس سے باہر نکلیں گے، ہم گھریلو زندگی میں آئیں گے تو پھر گھریلو زندگی میں دین کا کوئی تعلق ہماری نہیں ہے، ہماری عقل جو کہے گی ہم اسی طرح چلیں گے۔ لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے جتنی بھی احکامات ہیں وہ انسان کی عقل میں آتے ہیں، سمجھ آتے ہیں انسان کو۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العقل رأس دینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل میرے دین کی بنیاد ہے، عقل میرے دین کی بنیاد ہے۔ جتنی بھی احکامات ہیں ہماری عقل میں آتے ہیں تب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھو ایک آدمی ہے، ہم سب بیٹھے ہیں نا، ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا نا عقل کے اندر، نماز پڑھنے کا طریقہ عقل میں آیا کہ رکوع اس طرح کرتے ہیں اور قیام اس طرح ہوتا ہے، سجدہ اس طرح ہوتا ہے، قیام میں ہم نے قرات کرنی ہے، رکوع میں تسبیحات ہیں، سجدے کے اندر تسبیحات ہیں، اتحیات پڑھنا ہے، یہ بات عقل میں آتی ہے تو پھر انسان جا کے عمل کرتا ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ العقل رأس دینی، عقل میرے دین کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر جو ہے نا، انسان کو جو نعمتیں دی ہیں وہ بہت بڑی نعمتیں جو ہے نا وہ تین قسم کی ہیں۔ ایک انسان کا دل، ایک نفس، اور تیسری چیز ہے دل۔ یہ تین بڑی نعمتیں ہیں، دل اور نفس اور عقل، یہ تین بڑی نعمتیں ہیں۔ انسان کو جو اللہ نے دل دیا ہے نا، یہ دل جذبات کا مرکز ہے،
اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، نیکی کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ، رحم دلی کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، بہادری کا جذبہ۔ ان جذبات کا جو مرکز ہے وہ دل ہے، ان جذبات کا مرکز انسان کا دل ہے۔ سخاوت کا جذبہ ہے، ہاں دل کے اندر پہلے خیال آئے گا اللہ کے راستے میں دے دوں، پھر انسان جو ہے سخی بنے گا۔ انسان کے دل کے اندر آئے گا یہ کافر اللہ کے نافرمان ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے، تو انسان کے دل کے اندر بہادری کے جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ پیدا ہوتے ہیں تو پھر بہادری انسان دکھاتا ہے۔ اسی طرح کنجوسی کا جذبہ بھی انسان کے دل میں آتا ہے، پہلے دل میں کنجوسی آتی ہے، او اتنا پیسہ کسی کو دے دوں، پھر انسان کے ہاتھ بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ ان صلح صلح الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا دل کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح سالم ہو، وہ ٹھیک ہو، تو آقا نے فرمایا باقی اعضاء بھی ٹھیک چلتے ہیں۔ اگر وہ خراب ہو جائے تو باقی اعمال جو اعضاء سے صادر ہوتے ہیں وہ اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ انسان کا دل ہے۔ تو دل جذبات کا مرکز ہے۔ اچھے جذبات، برے جذبات انسان کے دل میں آتے۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے انسان کو دی ہے وہ نفس ہے۔ نفس خواہشات کا مرکز ہے، اچھی خواہشات، اللہ کا ولی بن جاؤں، یہ نیک کام کروں، یہ خواہشیں انسان کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں، اچھی خواہشات بھی اور بری خواہشات، زنا کی، چوری کی، یہ جو خواہشات ہیں اللہ معاف فرمائے، یہ ساری کی ساری ان چیزوں کا مرکز جو ہے وہ انسان کا جو اندر اللہ نے نفس رکھا ہے نا، وہ خواہشات کا مرکز ہے۔ اور تیسری چیز ہے عقل۔ عقل خیالات کا مرکز ہے۔ خیال دل کے اندر آیا، اب عقل نے اس خیالات کے اوپر عمارت کھڑی کر دی۔ خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں، عقل کے اندر آتے ہیں خیالات، پھر اس خیالات سے پھر انسان جو ہے آگے چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو تین چیزیں ہیں نا، ان میں سے جو اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، عقل ایک نور ہے۔ اچھے اور برے کی پہچان انسان کو عقل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ عقل سے انسان کو اچھائی کا راستہ نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ العقل۔ اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا نا، تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر اللہ نے تقدیر والے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی عقل کو پیدا کیا۔ عقل ایک روشنی تھی، اللہ تعالی نے فرمایا عقل سے تیری وجہ سے میں بہت سے لوگوں کے درجات کو بڑھاؤں گا، تیری وجہ سے۔ ایک آدمی کے اندر عقل ہے، صحیح عقل ہے، تو عبادت بھی وہی کرے گا، اچھے اعمال بھی وہی کرے گا، عقل کو استعمال کر کے اچھائی برائی میں پہچان بھی وہی کرے گا۔ اور عقل کا معنی ہے، عقل عقال سے ہے، عربی میں عقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے جانور کو باندھا جاتا ہے۔ عربی میں عقال اس رسی کو کہتے ہیں جس سے جو ہے جانور کو باندھا جاتا ہے۔ تو عقل کو عقل اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل انسان کو باندھ کے رکھتا ہے۔ نفس میں خواہشات پیدا ہو رہی ہیں کہ جو دل میں آئے وہ کروں، لیکن عقل اس کو باندھ دیتا ہے، خواہشات نفس کو روک دیتا ہے، نہیں نہیں یہ کام جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط کام ہے۔ عقل آ کے انسان کی خواہشات پر عمل کرنے سے روک دیتا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ گویا کہ عقل رسی ہے، انسان کو باندھ کے رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ قرآن میں جب اللہ نے اپنی دلائل قدرت بیان فرمائے نا، تو عقل کو استعمال کرنے کی اللہ نے دعوت دی ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہ روزانہ سورج کا آنا، چاند کا چمکنا، ستاروں کا چمکنا اور ان کا ڈوبنا، سردی گرمی کا آنا، یہ اس طرح زمین کا فرش بچھانا، آسمان کی چھت کا بنانا اور یہ سارے نظام کو چلانا، اللہ فرماتے عقل کو استعمال کرو۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یہ ساری تفصیلات ہم نے اس لیے بیان کی لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جو عقل کو استعمال کرتے۔
عقل والی نعمت کو استعمال کرتے ہیں. آج اللہ معاف فرمائے ہم اس عقل والی نعمت کو استعمال نہیں کر رہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. اللہ تعالیٰ فرماتے کیا نہیں دیکھتے ہم نے آسمان کو کیسے اوپر تمہارے بنایا ہے. وما يعقلها الا العالمون. اس کو سمجھتے وہ ہیں جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں. علم اور عقل لازم ملزوم ہیں. عقل ہوگا تو آدمی عالم بنے گا، اگر عقل ہی نہیں ہے تو عالم کیسے بنا. تو اللہ تعالیٰ نے عقل کو استعمال کرنے کی انسان کو دعوت دی ہے. یہ بہت بڑا نور ہے عقل کا جو اللہ نے انسان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. عقل والے لوگ بڑے درجات حاصل کر جاتے ہیں اور ان کی گفتگو کا انداز بھی کچھ اور ہوا کرتا ہے. جن کو اللہ نے عقل سے نوازا اور وہ عقل کو استعمال کرتے. ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، کہا کہ حضرت ماذا نکاح، نکاح کیا چیز ہے. ماذا نکاح، حضرت علی سے پوچھا کہ نکاح کیا چیز ہے. حضرت علی نے بڑا بہترین جواب دیا. فرمایا سرور شہر، ایک مہینے تک خوشیاں ہیں. فرمایا نئے نئے دلہا دلہن ہوتے ہیں تو ابتدا میں خوشیاں ہوتی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سرور شہر، خوشیاں ایک مہینہ تک. اس نے عرض کیا ثم ماذا، حضرت پھر کیا اس کے بعد. آدمی نکاح کر لے چلو ایک مہینہ تک خوشیاں ہیں، پھر فرمایا لزوم مہر، کہ بھائی نکاح کرو گے خوشیاں تو ملیں گی لیکن مال بھی خرچ کرنا پڑے گا. حق المہر بھی لازم ہو جاتا ہے انسان کے اوپر. حق المہر اپنی بیویوں کا دینا واجب ہے انسان کے اوپر. اور یہ قرض ہے، قرض. اور یہ مسئلہ شرعی یاد رکھیں، جنہوں نے اپنی بیوی کو حق المہر نہیں دیا اور اس نے معاف بھی نہیں کیا تو بیوی کا قرض ہے، اگر فوت ہو گئے تو جنت میں بھی نہیں جائیں گے جب تک یہ قرض ادا نہیں کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لزوم مہر، نکاح کے بعد مہر لازم ہوتا ہے. اس نے کہا پھر حضرت، تو حضرت نے فرمایا قصور ظہر، پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس نے کہا ثم ماذا، حضرت پھر کیا ہے. حضرت نے فرمایا غموم دار، ساری زندگی کے فکرات انسان کو لاحق ہو جاتے ہیں. ابھی بیوی ہے، پھر بچے بھی ہو گئے، پھر ان کا روزگار بھی کرنا ہے، ان کے لیے ساری چیزیں، یہ فکر انسان کو پیدا ہوتی. اکیلا آدمی ہے تو کس چیز کی فکر ہے اس کو. اس نے کہا حضرت پھر کیا ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا دخول قبر، اور کیا پوچھتے ہو، آخر میں مر جانا ہے، قبر میں داخل ہونا. یہ عقل مند آدمی گفتگو کر سکتا ہے نا. کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیسے فرمایا. حضرت شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. تو ایک انگریز ان کے پاس آیا، اپنا بیٹا لے کر آیا. حضرت طلبہ کو پڑھا رہے تھے. اور یہ صحیح عقل آتی ہے انسان کو، اللہ کا دین حاصل کرنے سے انسان کو عقل آتی ہے. میں سمجھاتا ہوں، آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ صحیح عقل کس کو جو ہے نا حاصل ہوتی ہے. تو جو قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہیں سب سے بڑے عقل مند وہ ہوتے ہیں. چلاکی اور چیز ہوتی ہے، عقل مند ہونا اور چیز ہوتا ہے، فرق ہے اس کے اندر. تو ایک انگریز آیا، اس نے کہا حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ آپ بچوں کی زندگی ضائع کر رہے ہو، سارا دن بیٹھے ہیں صفوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں، یہ دین پڑھا رہے ہو. کوئی دنیا پڑھاتے، کوئی انگریزی پڑھاتے، کوئی ان کا دماغ کھلتا، کوئی عقل کھلتا، یہ سمجھدار ہوتے، کوئی دنیا کی خبر ہوتی. دیکھو میرا یہ بیٹا ہے، یہ انگریزی پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ بڑا ہوشیار ہے. حضرت نے فرمایا اچھا، بڑا ہوشیار، بڑا عقل مند ہے. تو وہ مسجد میں بیٹھے تھے. پہلے زمانے کے اندر مسجد میں تالاب ہوتے تھے نا پانی کے وضو کرنے کے لیے. اب تو خیر وضو خانے بن گئے ہیں. پہلے دور کے اندر تالاب ہوتے تھے تو لوگ وضو کرتے تھے. تو حضرت نے وہ بچہ تھا، بڑا سا تھا. حضرت نے اس سے پوچھا ہاں بیٹا بتاؤ اس تالاب کے اندر کتنا پیالے پانی ہے. اس تالاب کے اندر کتنی پیالے ہے پانی. اس کو کیا پتا کہ کتنی پیالے ہے.
اب آپ میں سے بھی اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی اس ٹینکی کے اندر کتنا پیالے پانی ہے، تو ہم میں سے شاید کوئی جواب نہ دے. تو وہ اس کا بچہ جس کو وہ کہہ رہا تھا کہ بڑا عقل مند ہے، وہ تو ہو گیا فیل. حضرت نے ایک طالب علم کو بلایا جو ابتدائی درجات میں پڑھ رہا تھا، معصوم سا بچہ تھا. اس سے کہا بیٹا تم بتاؤ اس تالاب کے اندر کتنا پانی ہے، کتنا پیالے پانی ہے. اس نے کہا حضرت پیالہ آپ بتا دیں، پانی میں بتا دیتا ہوں. اگر پیالہ بھی اتنا بڑا ہے جتنا تالاب ہے تو ایک پیالہ پانی ہوا. اگر پیالہ بھی اتنا بڑا ہے جتنا تالاب ہے تو ایک پیالہ پانی ہوا. اگر اس سے آدھا ہے پیالہ تو پھر 2 پیالے پانی ہو گیا. پیالہ آپ بتا دے کون سا پیالے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، اور پیالے میں بتا دیتا ہوں کتنا پیالے. تو عقل کس کی زیادہ ہوئی؟ اس طالب علم کی نا. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن حدیث پڑھنے والے کو اللہ تعالی بڑی عقل عطا فرماتے ہیں. ایک انگریز تھا کانا، ایک آنکھ نہیں تھی اس کی. تو ایک کسی عالم سے بات کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی کائنات خود بخود بنی ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو نہیں بنایا. وہ بزرگ جو ہے نا اس کو بتا رہے تھے نہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو اس بزرگ نے اس سے کہا تجھے کس نے پیدا کیا؟ اس نے کہا کہ جی میں تو ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں، میرے باپ نے مجھے پیدا کیا. تو وہ بزرگ ہنسنے لگے نا. اس نے کہا میرے اوپر ہنس کیوں رہے ہو، میرا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا تو کانا پیدا ہوا نا، ایک آنکھ تو اللہ تعالیٰ نے تیری بنا دی اور دوسری کے بارے میں فرمایا اپنے باپ سے بنوا لینا. دوسری سے کے بارے میں فرمایا اگر تو اللہ کو نہیں مانتا نا خالق، اپنے باپ کو خالق مانتے تو اپنے باپ سے کہہ دے کہ میری دوسری آنکھ بھی ٹھیک کر دے، اگر بنانے والا وہ ہے. تو ایسا عقل سے جواب دیا کہ وہ جو ہے نا ناکام ہو گیا، لاجواب ہو گیا. اسی طرح ایک بزرگ تھے، بزرگ نابینا تھے، اور انگریز اس کے پاس آیا کہ بھی یہ حکم کیوں ہے، یہ حکم کیوں ہے. تو وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ بھائی اللہ کی حکمت ہے اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت ہے. ہاں کوئی فوت ہو جائے تب بھی اللہ کی حکمت ہے نا، خوشی آ جائے تب بھی اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں. ہمارے اوپر جتنی بھی حالات آ رہے ہیں اس میں اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے، بندے کا فائدہ ہوتا ہے اگرچہ بندے کو نظر نہ آئے. تو وہ غصہ ہو کر کہنے لگا تجھے اللہ نے جو اندھا پیدا کیا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ اس نے کہا اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے. اللہ نے مجھے نابینا اس لیے پیدا کیا کہ تجھ جیسے گدھے کی شکل نہ دیکھوں میں، تجھ جیسے گدھے کی شکل میں نہ دیکھوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے نابینا پیدا کر دیا ہے. تو یہ اللہ عقل عطا فرماتے ہیں اپنے نیک لوگوں کو، صحیح عقل. اب آپ سمجھیں عقل کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے عقل معاش، ایک ہے عقل معاد. عقل کی 2 قسمیں ہیں. عقل معاش جس سے دنیا کمانے کا ہنر آئے انسان کو، جس میں دنیا کا ہنر آئے انسان کو، دنیا کا پیسہ، دنیا کی دولت، دنیا کا فائدہ اور دنیا کا نفع نقصان جس سے انسان کو سمجھ آئے، اس کو کہتے ہیں عقل معاش. اور ایک وہ عقل ہے جس سے انسان کو اپنی آخرت بنانے کے طریقے سمجھ آتے ہیں، یہ ہے عقل معاد. اللہ نے عقل، جو آدمی دنیا کے معاملے میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے عقل معاد سے خالی ہوتا ہے. مثلا کافر ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر عقل نہیں ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. دل کے اندھے ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ان کو اللہ نے دل تو دیا ہے لیکن سمجھتے نہیں، عقل نہیں ہے ان کے اندر. حالانکہ کافر اتنا بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں. عقل ہے تو سائنسدان ہے نا، نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں. یہ عقل معاش ہے، دنیا کی عقل ہے. اب میں ابھی بتاتا ہوں کہ کون سی عقل فائدہ مند اور اچھی ہے.
اب آپ سمجھیں بات کو، ایک بچہ ہے، اس کے سامنے مٹی کا بھی گلاس رکھا ہے اور سونا کا بھی گلاس رکھا ہے، مٹی کا بھی گلاس رکھا ہوا ہے اور سونے کا بھی گلاس رکھا ہوا ہے ایک بچے کے سامنے۔ اب وہ بچہ جو ہے یا بڑے آدمی کے سامنے مٹی کے گلاس کی اتنا حفاظت کر رہا ہے کہ کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا، اور وہ سونے کا گلاس اس کے سامنے چور لے کے جا رہے ہیں، دوسرے لوگ لے کے جا رہے ہیں، اور اس کو ضائع کر دے، مٹی والے گلاس کی حفاظت کرے، سونے والے گلاس کی جو ہے نا اس کو ضائع کر دے، تو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ یہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے؟ ہاں بھائی، میری بات اگر سمجھ آ رہی ہے کچھ تو جواب دے نا۔ وہ سونے والے گلاس کو ضائع کر دے، اتنا بڑا نقصان۔ آج سونا پتہ نہیں 3.5 لاکھ سے بھی زیادہ اوپر تولا ہے، چھوٹا سا تولا، اور گلاس میں کتنا بڑا سونا ہوگا۔ وہ سونے والے گلاس کو ضائع کر دے اور مٹی والا گلاس جو 10 15 20 روپے کا ہے اس کی بڑی حفاظت کرے، محفوظ کرے، تو ہم لوگ اس کو عقل مند کہیں گے، بے وقوف کہیں گے؟ ہم کہیں گے عقل نہیں ہے اس کے اندر، بے وقوف ہے کہ ادنا چیز کی حفاظت کر رہا ہے اور اعلیٰ چیز کو اس نے ضائع کر دیا ہے، قیمتی چیز کو اس نے ضائع کر دیا ہے اور گھٹیا چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، ایک طرف دنیا کا مال و دولت، ایک طرف اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، تو اعلیٰ چیز دین ہے یا مال ہے؟ اعلیٰ چیز تو دین ہے نا۔ نماز پڑھیں، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، جنت کے وارث بنیں گے۔ ایک عمل کے اوپر ہمارے 3 جہان بن جاتے ہیں، ایک عمل کے اوپر ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور ہماری قبر بھی بنتی ہے، ہماری آخرت بھی بنتی ہے، اس دین کے اوپر عمل کرنے سے۔ یہ اتنا بڑا قیمتی ہے۔ اور دوسری طرف مال ہے، ایک گراہک آ گیا دکاندار کے پاس، وہ 100 روپے کا سودا لینا چاہتا ہے، اور اتنے میں مسلمان جو ہے جس کے اندر یہ عقل ہوگا کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، نماز کا بلاوا آ گیا اللہ کی طرف سے، میں نماز پڑھوں گا تو میری دنیا بھی بن جائے گی، میری قبر بھی بن جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی۔ وہ 100 روپے کے اوپر لات مارے گا کہ پہلے میں نماز ادا کرتا ہوں تاکہ اتنا بڑی دولت مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے تو فرمایا نا حدیث پاک میں، من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس سے ایک نماز فوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑا نقصان ہے، گویا کہ اس کا مال، اس کے اہل و عیال سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اکیلا کھڑا رہے گا۔ اتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ کے دین کے ایک حکم کو چھوڑنا اتنا بڑا نقصان ہے، جس کے اوپر ہماری دنیا اور قبر اور ہماری آخرت بن رہی ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے، گاہک آ گیا اور 100 روپے کا سودا لینا چاہتا ہے، ادھر نماز کا ٹائم ہے، جماعت کا ٹائم ہے، اور اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے اس حکم کو چھوڑ دیتا ہے، 100 روپے کے چکر کے اندر پڑا ہوا ہے، اس نے مٹی کے گلاس کی تو حفاظت کی، سونے کو اس نے ضائع کر دیا، آپ اس کو عقل مند کہو گے یا بے وقوف کہو گے؟ بے وقوف کہو گے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو اللہ نے دین عطا فرمایا، اس دین کے اوپر دنیا بھی بنتی ہے، قبر بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ کافر کے اندر دنیا کی عقل تو ہے، وہ دنیا کے نفع نقصان کو تو سمجھ رہا ہے، لیکن بہت بڑے نقصان کر رہا ہے، اپنا آخرت کا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا یہ کافر جو ہے ان کے اندر عقل نہیں ہے، کافروں کے اندر عقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جن کے اندر عقل معاش، دنیا کی معاش کی عقل ہوتی ہے نا، وہ دنیا کے بڑے عجیب نفع کماتے ہیں۔ ایک آدمی یہ چینی کا کاروبار کرتا تھا، ایک آدمی روزانہ 1000 بوری چینی بیچتا تھا، 10,000 بوری روزانہ چینی بیچتا تھا اور 1 لاکھ نفع کماتا تھا۔ 10,000 بوری چینی بیچتا تھا روزانہ، ڈیلر تھا، اور 1,00,000 روپیہ نفع کماتا تھا۔ لیکن اس کا کاروبار کیسا تھا؟ جتنے کی چینی خریدتا اتنے کی بیچتا تھا، جتنے کی چینی خریدتا تھا اتنے کی بیچتا تھا۔ آپ سوچیں گے پھر 1,00,000 روپیہ نفع کیسے آیا؟ 1,00,000 روپیہ نفع کیسے آیا؟ پھر کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی جتنے کی تو چینی خریدتا ہے اتنے کی آگے بیچتا ہے تو 1,00,000 روپیہ نفع کیسے کماتا ہے تو؟
उसने कहा कि जी मैं जब चीनी खरीदता हूं तो बोरी के अंदर खरीदता हूं, बोरी समेत खरीदता हूं, और जब बेचता हूं तो मैं बोरी निकाल लेता हूं, खाली चीनी देता हूं, भाई अपनी बोरी ले आओ। अब जितने की मैंने चीनी खरीदी थी उतने की आगे बेच दी, लेकिन हर चीनी की एक बोरी मुझे बच रही है, और हर बोरी को मैं 10 रुपए में बेचता हूं तो लाख रुपया नफा कमा रहा। 10,000 बोरी रोजाना मुझे मिल रही है, और एक बोरी को 10 रुपए की मैं बेच रहा हूं तो मुझे लाख रुपया नफा हासिल हो रहा है। यह दुनिया की अकल है, यह दुनिया की अकल है। और जब इंसान के पास आखिरत की अकल पैदा हो जाती है तो वो हर काम के अंदर यह सोचता है कि मेरी आखिरत का फायदा कैसा होगा। एक बुजुर्ग गए एक दुकानदार के पास, सौदा खरीदा, सौदा खरीदने के बाद उसको वो सिक्के दिए। पहले चांदी सोने के सिक्के होते थे ना, अब तो हमें कागज थमा दिए गए हैं कि भाई खुश हो जाओ, ये तुम्हारे पास दौलत है। हाँ, असल तो दौलत सोना चांदी है। तो वो बुजुर्ग जो है ना, चांदी के सिक्के जो है ना उस दुकानदार को दिए। उसने कहा बाबा ये तो खोटे हैं। अब वो जोर जोर से रोने लगा। तो दुकानदार ने कहा बाबा कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आप सौदा ले जाए, भले ये खोटे हैं। वो और ज्यादा रोने लगा। लोग जमा हो गए कि बाबा जी क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं इतना? अगर आपके पास नहीं है पैसे तो हम देने के लिए तैयार है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? उसने कहा जी मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं एक सरमाया लाया था एक दुकानदार के पास कि मुझे इससे फायदा हासिल होगा, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और चीज खरीद कर लाऊंगा। मैं एक अपना ज़हन बनाकर और एक सरमाया लेकर आया था इसके पास, लेकिन इस दुकानदार ने कह दिया ये किसी काम के नहीं, ये खोटे हैं, ये खोटे हैं। अब मुझे फौरन ख्याल आया हम भी जिंदगी भर कुछ आमाल करते रहते हैं और हम ये समझते हैं कि ये अमल भी मुझे फायदा देगा, इस अमल के ऊपर भी मेरी निजात हो सकती है, ये अमल भी, इसके ऊपर भी मुझे सवाब मिलेगा। अगर अल्लाह की बारगाह में मैं पहुंचा और अल्लाह ताला फरमा दे ये तुम्हारे अमाल खोटे हैं। अब दुनिया के अंदर अगर मेरे सिक्के खोटे हो गए तो मैं दूसरे सिक्के लाकर चीज खरीद सकता हूं, लेकिन जिंदगी भर मैं कोई अमाल करता रहा, अल्लाह की बारगाह में मैं पहुंचा, अल्लाह ताला फरमा दे कि ये तेरे अमाल खोटे हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है, तो मैं कहां से अमाल लाऊंगा और मेरी तो जिंदगी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। देखो ये होती है अक्ल माद। हर काम के अंदर अपनी फिक्र, आखिरत की फिक्र करना कि मैं ये जो काम कर रहा हूं मेरे अल्लाह इसके ऊपर राजी हो जाएंगे या नाराज हो जाएंगे। आज हमारे अंदर अक्ल माद का शुऊर नहीं है। एक आदमी बसा औकात ऐसे होता है देखने के एतबार से अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सुन्नत से उसका कोई सबूत नहीं होता। देखने के एतबार से अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहा है, लेकिन अल्लाह की मखलूक को नुकसान दे रहा है। आखिरत में अल्लाह के यहां मुजरिम होगा। हमारे यहां आम तौर पे ये आजकल चल रही हैं, ये 1-2 हफ्ते तक पूरे सुबह सिंध के अंदर हड़तालें थी और लोग रुल रहे थे। देखने के एतबार से तो भाई क्यों हड़ताल है जी, हमारा पानी बंद किया जा रहा है, हमारा हक के ऊपर डाका डाला जा रहा है। देखने के एतबार से तो ये अपने हक के लिए उठे हैं, देखने के एतबार से तो इस सूबे का फायदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले ये ना सोचा अल्लाह की कितनी मखलूक को हम परेशान भी कर रहे हैं। हालांकि शरीयत के अंदर यह है रास्ते के ऊपर कोड़ा क्रिकेट डालना, पत्थर डालना भी गुनाह है। पत्थर डालना जिससे चलने वाले को तकलीफ हो यह भी गुनाह है। हम पूरे रोड के रोड बुला कर देते हैं, चलो भाई मुसाफिर मरते हैं तो मर जाएं, बीमार मरते हैं तो मर जाएं, किसी को पानी ना मिले तो ना मिले, कोई मसला नहीं, लेकिन हम तो हक के लिए खड़े हुए हैं जी, अपना हक लेकर जाएंगे। भाई कोई करना है, यह तरीका किसका है? इस्लामी ये तरीके नहीं है, ये काफिरों की तरफ से आए हैं इस तरह। और अल्लाह माफ फरमाए लोगों के नुकसानात करना, ये इस्लामी तरीका नहीं। अगर अक्ल माद होती इसके अंदर भी तो इंसान को रास्ता निकल सकता है ना। अगर आपने धरना देना है
آپ نے احتجاج کرنا ہے تو جن کے ہاتھ کے اندر اقتدار ہے آپ جاؤ ان کے محلات کے سامنے دھرنا دو. عوام کو کیوں نقصان میں پہنچاتے ہو؟ ہمارے مسلمان فلسطین کے اندر بھائیوں کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ہم نے احتجاج کرنا ہے. اب احتجاج کا طریقہ بھی ہمیں نہ آیا. عجیب سی بات ہے، 2 آدمی اٹھ کے روڈ بلاک کر دیں، دکانیں بند کر دیں. بھائی انہوں نے کیا نقصان کیا مسلمانوں نے تمہارا؟ ہاں انگریز کا اور ظالموں کا اور کافروں کا تم نے بائیکاٹ کرنا ہے. رات دن تو انگریز کی بوتلیں تم پی رہے ہو، وہاں تو تمہیں بائیکاٹ نظر نہیں آتا، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے نا تم ادھر آ جاتے ہو. کوئی عقل سے کام لیں. ہاں ان کے اعمال کا، ان کے اخلاق کا سر سے لے کر پاؤں تک کافروں کے رنگ کے اندر رنگے ہوئے ہیں، اور پھر احتجاج بھی ان سے کر رہے ہیں. عجیب سی بات ہے. اور ان کی جو ہے نا مصنوعات کا استعمال کر رہے ہیں. ہمارے علماء نے فرمایا، فتویٰ دیا ہے کہ بھائی کافروں کی مصنوعات استعمال نہ کرو، ہمارے بس میں جتنا ہے ہم وہ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کسی مسلمان بھائی کی دکان کے اندر مصنوعات رکھی ہیں جا کر اس کی دکان کو جلا دو، توڑ پھوڑ کر دو. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. حدود ہے شریعت کی، شریعت کی حدود ہے. راستوں کو بند کرنا یا اس قسم کی چیزیں کرنا، ہاں پر امن اپیل کر دیں، بھائی ان کافروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان تک پیغامات پہنچا دیں، پر امن اپیل ہو. اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو ڈنڈا لے کر دکان بند کرانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. علماء کی رہنمائی میں چلیں تاکہ دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچیں. ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو عقل معاد جو ہے نا اگر انسان کے اندر ہے تو وہ انسان عقل مند ہے. اللہ نے یہ جو عقل عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑا نور ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی عقل معاد، آخرت والی عقل، وہ اعمال جس میں فائدہ ہو آخرت کا، اللہ تعالی ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت